چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پہ مہربان، اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو پسند فرماتا ہے جو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہی رہتے ہیں، سیکھتے ہی رہتے ہیں، اور قرآن پاک کو درست کر لیتے ہیں۔ جو قرآن پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم جب ایک حرف پڑھا جاتا ہے قرآن کا، اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں تبھی تو ملیں گی جب آپ درست پڑھیں گے۔ اگر آپ غلط پڑھیں گے تو نیکیاں تھوڑی ملیں گی، پھر تو اس پر وعید ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورہ نوح کی آیت نمبر 8، 9، 10، 8 to 10، یعنی 3 آیتس ہم نے پڑھنی ہے۔ کون کون سی؟ 8ویں، 9ویں اور 10ویں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انی ثم انی دعوتهم دعوتهم جہارا، جہارا، دعوتهم جہارا، دعوتهم جہارا، ثم انی دعوتهم جہارا، ثم انی دعوتهم جہارا، ثم انی دعوتهم جہارا، ثم انی دعوتهم جہارا، ثم
سا کا مخرج ہے زبان کا سرا، اوپر کے دانتوں کے کنارے، سا زال وا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف لسویہ۔ یاد رکھیں سا پر پیش ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے، میم مشدد، ایک الف کا غنہ ہوگا، نون مشدد آگے آ رہا ہے، اس میں بھی ایک الف کا غنہ ہوگا، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یا مدہ انی کھینچ کر ادا کریں گے، دعوتہم حرکات کو بغیر کھینچے، واولین عین واو زبر آؤ، واولین نرمی سے ادا کریں گے۔ تو ہم تا پر پیش ہے، ہاں میم پیش ہم، میم ساکن کے بعد جیم آ گیا، میم ساکن کے بعد جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے یا با آئے تو ادغام شفیع اخفاء شفیع ہوتے ہیں، میم اور با کے علاوہ کوئی حرف اظہار شفیع ہوتا ہے، یہاں اظہار شفیع ہوگا، جہارن سے وف کریں گے، جہارا، وف بالابدال مال الف، وف بالابدال مال الف۔ گڈ، پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے، ثم انی دعوتہم جہارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم انی اعلنت ثم إني أعلنت لهم لهم اعلنت لهم أعلنت لهم اعلنت لهم أعلنت لهم ثم انی اعلنت لهم ثم إني أعلنت لهم۔ انی پہ مد بھی ہے، غور کرنا ہے، مد منفصل ہو رہی ہے، کھینچ کر ادا کریں گے، ثم انی اعلنت لهم، ثم إني أعلنت لهم۔ اس لیے کیا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے مد منفصل پڑھتے ہی نہیں ہیں، جب مدوں کو نہیں کریں گے تو آپ کی عادت ہوگی آپ چھوڑ دیں گے، تو آپ نے سیکھنا ہے، یہی تجوید کا قاعدہ ہے کہ تجوید کے مطابق پڑھنا ہے، اگر آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ تجوید کے ساتھ پڑھنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ وأسررت لهم وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ وأسررت لهم إِسْرَارًا إسرارا إِسْرَارًا إسرارا وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ وأسررت لهم إسرارا۔ پوری آیت کو پڑھیں گے، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ کوشش کرنی اور اچھے انداز سے پڑھنے کی۔ آئیے توجہ کے ساتھ قواعد سمجھتے ہیں۔ ثم جیسے اوپر تھا ویسے ہی ہے، سا کی ادائیگی، سا کو سین سے نہیں بدلنا، میم مشدد، ایک الف کا غنہ، نون مشدد، ایک الف کا غنہ، پھر یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، ہو جائے گی مدے منفصل مدے منفصل منفصل۔ اعلنت حمزہ کو عین سے ملانا ہے، حمزہ اور عین کلیئر کرنا ہے۔ اعلنت نون ساکن کے بعد تا، جب نون ساکن کے بعد حرف اخفاء سے میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفاء ہوتا ہے، نون کو چھپائیں گے، ایک الف کا غنہ کریں گے اور تا پر پیش حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ لہم لام پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے۔ میم ساکن کے بعد واو آ گیا، اظہار شفیع کا قاعدہ، غنہ نہیں کریں گے، صحیح ہے۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ، یہاں پر واو کے دائیں گونٹوں کی گولائی سے وَأَس، حمزہ کو سین سے ملائیں، سین کو باریک پڑھنا ہے۔ وَأَسْرَرْتُ، دو را، دونوں را پر ہو جائیں گی، دونوں را پر ہو جائیں گی، اور تا پر پیش ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے۔ لہم، پھر وہی میم ساکن کے بعد حمزہ آ گیا دوسرے کلمے میں، میم ساکن کے بعد جب میم آئے ادغام شفیع، میم ساکن کے بعد با آئے اخفاء شفیع، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے وہاں ہوتا ہے اظہار شفیع۔ کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ اظہار شفیع۔ تو یہاں پر بھی پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین اظہار شفیع کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسرارن سے اسرارا، یعنی پہلا را پر رہے گا اور دوسرا را بھی پر رہے گا، مگر دوسرے را کو دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، وقف بالابدال۔ گڈ، پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ گڈ، زبردست۔ فقلت استغفروا،
فقلت استغفروا فقلت استغفروا فقلت استغفروا ربكم ربكم فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم گڈ إنه كان غفارا إنه كان غفارا إنه كان غفارا إنه كان غفارا گڈ پوری آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ماشاءاللہ زبردست فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا فا کی ادائی ہوتی ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا فَقُل اچھا قاف ادا ہوتے ہیں زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے فَقُل تُسْتَغْفِرُوا تا کی پیش کو سین سے ملائیں گے فَقُل تُس سین کی ادائیگی سیٹی کے ساتھ تغفروا تا کو غین سے ملانا ہے غین کو ہلانا نہیں ہے فَقُل تُسْتَغْفِرُوا فَقُل تُسْتَغْفِرُوا میں پھر تا کو غین سے ملانا ہے فا کی نیچے زیر ہے را واو پہ شروع واو مدہ ہے ایک الف کھینچنا ہے ربکم را پر زبر را کو پر پڑھیں گے با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے حرکت ہے را پر بھی با پر بھی اور حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے کاف پر پیش کی حرکت کم اور کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ کاف کا مخرج کیا ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ اچھا قاف کا مخرج کیا تھا زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ ان دونوں حروف کو کہتے ہیں حروف لغویہ کیا کہتے ہیں حروف لغویہ کیا کہتے ہیں حروف لغویہ کیا کہتے ہیں حروف لغویہ اور حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اور وقف کریں گے وقف مطلق کی علامت ہے انہو نون مشدد ایک الف کا غنہ ہوگا ہا الٹا پیش ہو ایک الف کھینچ گئے کھڑی حرکات ہیں اور کانا کاف الف زبر کا کاف کو باریک رکھنا ہے نون زبر نا کانا کانا ٹھیک ہے اور غفارا غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے غین موٹا رکھیں گے اور پھر مستعلیہ میں سے ہیں فا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے غفا علی مدہ بھی ایک الف کھینچنا ہے اور دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں ایک الف سے بدلتے ہیں دو زبر کی تنوین یاد رکھنا ہے جب کبھی دو زبر کی تنوین آ جائے اس کو الف سے بدلتے ہیں اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مال الف وقف بالابدال یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے مل کر پھر پڑھیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فقلت استغفروا ربكم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فقلت استغفروا ربكم گڈ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إنه كان غفارا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إنه كان غفارا ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے سورہ نوح آیت نمبر 8 سے 10 تک ہم نے آیتیں پڑھی ہیں 3 آیتیں پڑھی ہیں آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ پڑھی بھی ہوں گی سمجھی بھی ہوں گی سنی بھی ہوں گی ان آیتوں کو میں پڑھوں گا بھی آپ یہاں بچے مل کر پڑھیں گے آپ بھی پڑھیے گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں پڑھوں گا اور آپ نے توجہ سننا ہے ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا إنه كان غفارا إنه كان غفارا
ماشاء اللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، اپنے توجہ کے ساتھ ابھی سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ نوح آیت نمبر 8، 9، 10 تین آیتیں پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ سنتے ہیں، مخارج بھی، قواعد بھی۔ تیار ہے ٹیم اے؟ جی۔ ٹیم بھی تیار ہے؟ جی۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے ثم سا کا مخرج ہے کیا؟ جی بتائیے جلدی۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ حاصل کر لیں ٹیم اے نے۔ ٹیم بی سے سوال، ثم میم میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی عمر بھائی کون سا قاعدہ ہے؟ میم مشدد، میم مشدد کیا ہوگا؟ ہمیشہ گننا ہوگا۔ کتنے؟ ایک الف کا، دو الف کا؟ ایک الف۔ اور محمد عمر بھائی نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے دعوتہم، ہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ رضا بھائی کے، محمد رضا کے علاوہ کوئی بتائے؟ جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی سعد بھائی آپ بتا دیں، سعد بھائی کیا کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی۔ اور جواب درست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے ہے، جہارا وف کریں گے کون سا قاعدہ؟ جی بتائیے، مائک دیجیے گا۔ جی کون سا قاعدہ ہے؟ کیا نام ہے؟ امثال۔ جی محمد امثال کون سا قاعدہ ہے؟ مد عارض۔ مد عارض۔ سوچ لیں، جی سوچ لیں، غلطی ہو گئی تو پھر جی سوچ لیا۔ سوچ لیا پھر؟ جی ہاں جی آپ میں سے بتانا چاہیں، مدثر بھائی کو دیجیے گا مائک۔ جی محمد وفد الابدال مع الف۔ وف بالابدال مع الالف۔ محمد امثال کہہ رہے ہیں مد عارض، آپ کہہ رہے ہیں وف بالابدال مع الالف۔ جواب محمد امثال کا غلط ہو چکا ہے۔ اللہ۔ بر۔ اور ٹیم اے سے محمد مدثر نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹ ہو گئے ٹیم اے کے اور 10 پوائنٹس ہے ٹیم بی کے۔ اللہ۔ پھر ٹیم اے سے سوال ہوگا، آخری سوال، بتائیے ثم انی، انی پہ مد کون سی ہے؟ یہ پوچھیں گے کس سے؟ جی محمد علی یاد نہیں ہے قاعدہ؟ چلیں محمد سعد بتا دیے کون سا قاعدہ ہے؟ مد منفصل۔ مد منفصل۔ سوچ لیں۔ جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ ٹیم اے کے 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ۔ اور ٹیم بی کے 10 پوائنٹ ہیں۔ کوئی بات نہیں، آخری سوال آپ سے، بتائیے، آپ یہ بتائیے اعلنتو، اعلنتو میں کون سا قاعدہ ہے؟ محمد عمر بتائیں گے، عمر بھائی کو مائک دیجیے گا۔ اعلنتو، اخفا۔ اخفا کی معنی کیا ہے؟ گننا کرنا۔ غنہ کرنا۔ اور اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا، سوچیں۔ جی پیچھے والے بتا رہے ہیں، بتا دیں۔ نہیں آ رہا؟ غنہ ہوگا ایک الف کا، یہ تو پتہ ہے نا۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا۔ کیا ہے؟ چھپانا۔ کس کو چھپائیں گے؟ نون کو چھپائیں گے۔ نون کو چھپانا۔ اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا۔ نون کو چھپانا اور ایک الف کا گننا کرنا۔ غنہ کرنا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی کے 2 جواب درست ہوئے، 20 پوائنٹس ہیں، اور ٹیم اے نے ٹیم اے کا بی کا ایک جواب دے کر 10 پوائنٹس ادھر لے لیے، اپنے 3 جواب بھی دے دیے تھے، 30 پھر ایک 10 وہ لے لیے ادھر سے 40، یعنی 40 پوائنٹ ادھر، 20 پوائنٹ ادھر۔ آج کا مقابلہ 20 پوائنٹس کی لیڈ سے ٹیم اے جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم محمد رضا بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. اسرارا نہیں، اسرارا، را کو پر کرنا. اسرارا روایت ورش نہیں پڑھ رہے ہم نے، روایت حفظ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إنه كان غفارا. إنه كان غفارا. إنه كان غفارا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ محمد امثال بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إنه كان غفارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إنه كان غفارا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان الله. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد امثال بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.